السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی شارٹ سی سٹوری۔ نمرہ احمد نے لکھی ہے اپنی انگلی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ خالہ باہر برآمدے میں تخت پر بیٹھی تھی، سبزی کی ٹوکری سامنے رکھے وہ چھیل کر دانے ایک علیحدہ پیالے میں ڈال رہی تھیں۔ وہ ان کی مدد کروانا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے بیڈ کور کو احتیاط سے تہہ کر کے رکھا اور بال ٹھیک سے لپیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ شادی کی دعوتوں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ خالہ کا کچن میں ہاتھ بٹھائے۔ خالہ بھی چونکہ اس کی ساس سے قبل امی کی فرسٹ کزن تھی اور کام کے معاملے میں سخت نہیں تھی، اس لیے خود سے نہیں ٹوکا۔ اب بھی وہ اپنے طور پر احساس کر کے ہی آئی تھی۔ لائیں خالہ، میں کر دیتی ہوں۔ ان کے سامنے تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے بہت ادب سے ٹوکری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں نہیں بیٹا، میں کر لوں گی، ابھی تو تمہاری یہ کرنے کے دن نہیں ہیں، انہوں نے شفقت انداز میں مسکرا کر کہا۔ چلیں پھر میں آپ کے ساتھ کروا دیتی ہوں، اس نے رسان سے کہتے ہوئے مٹر کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا۔ خالہ مسکرا کر رہ گئیں۔ لیلا نے مٹر چھیلتے ہوئے ایک نظر پیالے پر ڈالی جس میں نکلے ہوئے سبز دانے رکھے تھے۔ وہی کچے مٹر کھانے کی عادت، مگر ظاہر ہے وہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، سو خود کو روکے مٹر چھیلتی رہی۔ ابھی کوئی آیا تھا خالہ؟ مجھے آواز آئی تھی، مگر جب میں آئی تو آپ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے صرف برائے بات پوچھا۔ گھر میں وہ دونوں ہی تھیں۔ وسیع آفس گئے تھے، سسر حیات نہیں تھے، اور اس کی بڑی نند رابعہ آپا پہلے سے ہی بیاہی ہوئی تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی اور ولیمے کے 2 روز بعد ہی واپس چلی گئی تھی۔ ہاں وہ فیروزہ تھی، ادھر محلے میں ہی رہتی ہے، پرانا ساتھ ہے، ادھار لیا تھا اس نے، وہی لوٹانے آئی تھی۔ ہاں، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بہت وقتوں سے وہ کچے مٹر درمیان میں پھانکنے کی عادت کو قابو کیے بیٹھی تھی۔ فیروزہ کے آج کل حالات خراب چل رہے ہیں، بیٹا ساری تنخواہ بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، ماں کو کچھ نہیں دیتا، اوپر سے فیروزہ یہ 2 جوان بیٹیوں کا بوجھ بھی ہے۔ بہو الگ ناک چڑھائے رکھتی ہے۔ خالہ یوں ہی کسی کی بہو کا ذکر کر رہی تھی، مگر وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ فیروزہ کی تو ناک میں دم کر رکھا ہے اس کی بہو نے، وہ تو ایک لفظ کہنے کی محاذ نہیں، اور نہ بیٹا بیوی کے کہے میں آ کر کچھ سنتا ہے۔ پہلے ہی سال الگ گھر کر لیا، اب صرف اپنا گھر چلاتا ہے، ماں کی مشکل سے ہی کچھ دیتا ہے۔ کتنی ہی دفعہ فیروزہ کے گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مٹر چھیلتے ہوئے اس کی بات ہاتھ سست پڑ گئے اور اب آنکھوں میں ہمدردی اور تاسف لیے غور سے خالہ کی بات سن رہی تھی۔ بیچاری فیروزہ آنٹی، اس نے موضوع سابقہ جوڑتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے خالہ، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا، بس اللہ سب پر رحم کرے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے سامنے ضرور دیکھتا ہے۔ کیا مطلب خالہ؟ وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ جو فیروزہ ہے نا، اس کی ایک بیوہ نند تھی، برسوں پہلے جب وسیع اسکول میں تھا، ان دنوں وہ فیروزہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، مگر اس بچی سے تو فیروزہ کو خدا واسطے کا بیر تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً۔ اس بچی کے منہ کا نوالا چھین کر اپنے بیٹے کو کھلاتی تھی۔ اسی بیٹے کی پڑھائی اور دوسرے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر کو بہن کے پیسے نہیں دینے دیتی تھی۔ آج دیکھو وہی بیٹا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اوہ، اس کے چہرے پر تحیر بکھر گیا۔ چند لمحے قبل فیروزہ خاتون کے لیے جو ہمدردی کا گوشہ اس نے محسوس کیا تھا وہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ اسے واقعتاً یہ خیال آیا کہ یہ تو وہی محاورہ ہوا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب اس کی نند تو بیچاری بیٹی کی شادی کر کے خالق کے حقیقے سے جا ملی، مگر آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا مکافات عمل کیا، وہ آزمائش کی صورت میں سزا اس کو دینی شروع کر دی۔ واقعی، وہ سر ہلا کر متفق انداز میں بولی۔ عجیب سی رنجیدگی پھیل گئی تھی، کچے مٹر تو اسے جیسے بھول ہی گئے تھے۔ ہوا نے صحن میں درخت تلے گرے پتوں کا ہلکی سے آواز کے ساتھ بکھیر دیا۔ اس نے یوں ہی اس طرف درخت کو دیکھا، پھر اس کے عقب میں بنی دیوار کو۔ خالہ، یہ جو اس دیوار کے پیچھے بانو باجی رہتی ہیں نا، انہوں نے مجھے اچھی خاصی سلامی دی تھی، بہت نائس خاتون ہے، میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی۔ اپنی بھول پر اسے خفت ہوئی۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بانو بھی بس ہمارے ساتھ کئی برسوں سے ہے، وسیع کو چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ کبھی زیادہ مہمان آ جائیں تو میں اسے مدد کے لیے بلوا لیتی ہوں۔ مٹر تو ختم ہو گئے، لیلا ذرا چھری لے آؤ، آلو چھیل لیتے ہیں۔
میں لانا ہی بھول گئی۔ جی میں لائی، وہ پہلے دنوں کی تابیداری سے کہتے ہوئے فوراً سلیپر پہنتی اٹھی۔ چند ہی لمحے بعد وہ 2 چھریاں لیے باہر آئی۔ خالہ نے مسکرا کر اپنی بہو کو دیکھا۔ ویسے آپ کیا بنا رہی ہیں؟ مکس سبزی؟ اس نے تخت پر رکھی سبزیوں کی ٹوکری کو دیکھتے ہوئے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ آلو مٹر گاجر گوبھی۔ ہاں وسیع کو بہت پسند ہے، اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے تھے، سوچا آج سبزی بنا لوں۔ جی بہتر، وہ مسکرا کر کہتی آلو چھیلنے لگی۔ چھلکا اترنے سے آلو کی پیلی جلد چھلکنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں بہت مشکل سے آلو چھیل کر چپس کاٹ کر فرائی کرتی اور اتنے ڈھیر سارے بناتی کہ سب کھا لیں۔ سب یعنی امی، ابا، چھوٹا مسعود اور بہن۔ آلو کے چپس کا تو اسے کمرہ بھر کر مل جائے، وہ حلفیہ کہتی تھی، اسے پورا کھا سکتی تھی، مگر یہاں ایسی بچکانہ باتیں وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر سوچا تو اس کا سلسلہ کہاں ٹوٹا۔ آپ بانو آپا کا بتا رہی تھیں، وہ بہت مدد کرتی ہے نا آپ کی؟ ہاں اکیلی جو ہوتی ہے۔ اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں بیٹا، بیٹا ہے ایک چھوٹا اور ماں بھی۔ باپ عرصہ ہوا فوت ہو چکا اور بھائی بیرون ملک ہے، تو ان کے شوہر، وہ بہت غور سے ان کی جانب متوجہ تھی، طلاق ہو چکی ہے اسے۔ اوہ، اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ خوش اخلاق اور مسکراتی ہوئی بانو آپا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ بچہ 2 ماہ کا تھا جب شوہر نے نکال دیا، اب وہ 8 برس کا ہو چکا ہے۔ ان 7-8 برسوں میں اس نے خود ہی نوکری کر کر کے، تھکے کھا کر، محنت سے کما کر بچے کو پالا ہے۔ اس کا باپ تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بڑا مشکل وقت دیکھا ہے بانو نے۔ خالہ نے گہری سانس لیتے ہوئے جیسے تعصب انگیز یادوں کو جھٹکنے کے لیے سر جھٹکا۔ بڑی آزمائش سے گزری ہے بیچاری پھر تو۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ سچ پوچھو لیلا، تو بانو نے اپنے بھابھی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ جی، وہ بری طرح چونکی۔ اس کے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی، تب بانو غیر شادی شدہ تھی۔ اس نے ماں کے ساتھ مل کر بھابھی کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ بالآخر دباؤ میں آ کر بھائی نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، مگر خود اتنا ٹوٹ گیا کہ چند ماہ بعد ہی بیرون ملک چلا گیا۔ تب کا گیا اب تک نہیں آیا، خرچہ بھی نہیں بیچتا، اور پھر آج دیکھو بانو کو اس کے شوہر نے اسی طرح نکالا، اور اب وہ ایسے ہی دھکے کھاتی پھر رہی ہے جیسے اس کی بھابھی نے کھائے ہوں گے۔ لیلا بس سر ہلا کر رہ گئی۔ بانو آپا کا یہ چہرہ سامنے آیا تو جیسے دل اٹاٹ ہو کر رہ گیا۔ انسان بھی اپنے اعمال سے اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے، اس نے تعصب سے سوچا تھا۔ آلو چھل گئے تو اب وہ گوبھی کاٹنے لگیں۔ خالہ نے بھی ہاتھ نہیں روکا، وہ ساتھ ہی کام کروا رہی تھیں، مگر پھر فون کی گھنٹی بجی تو وہ اٹھ گئی۔ جب تک وہ بات کر کے واپس آئیں گوبھی کٹنے کے قریب تھی۔ رقیہ تھی، مظاہر کی امی، شادی پہ دیکھا ہوگا تم نے۔ وہ واپس چھری سنبھالتے ہوئے تخت پر بیٹھی۔ نہیں، ابھی رشتوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی، اس نے خفت سے اعتراف کیا۔ خیر ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ رقیہ میری جٹھانی ہے، اس کا بیٹا مظاہر ہے جو ویل چیئر پہ تھا۔ اوہ اچھا، یاد آ گئے، انہوں نے مجھے سلامی بھی دی تھی، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ خالہ نے ایک اور سبزی پہ چھری چلانی شروع کی۔ 4 سال ہونے کو آئے مظاہر کے ایکسیڈنٹ کو، ٹانگیں بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں، بہت ترس آتا ہے بیچارے پہ۔ جی، بہت بھلے مانس سے آدمی لگتے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں یہ لوگ؟ بس 2 بھائی ہیں، بڑا مظاہر ہے اور چھوٹا ابھی پڑھ رہا ہے۔ کیسے ہوا تھا ان کا ایکسیڈنٹ؟ اس کی چھری تلے کٹتے گوبھی کے ننھے ننھے پھول کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ بس بیٹا، گاڑی کسی ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، مظاہر کے ابا واپٹا میں تھے، ساری عمر حرام کمایا اور کھایا، جب ریٹائر ہوئے تو اتنا کہ اتنی بڑی کوٹھی بنا لی۔ کوٹھی مکمل ہوئی تو مظاہر کی شادی طے کر دی۔ ابھی شادی میں 2 ماہ ہی رہتے تھے کہ حادثہ ہو گیا اور منگنی ٹوٹ گئی۔ وہی اظہر بھائی، میرے جیٹھ، جو سب کو حقارت سے دیکھا کرتے تھے، آج دیکھو پیسہ پانی کی طرح بہا کر مظاہر کا علاج نہیں کرا سکے۔ اسی لیے سیانے کہہ گئے تھے کہ حرام کی کمائی کا وبال ضرور آتا ہے، ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ضرور ملتی ہے۔ لیلا نے دکھی دل کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ خالہ صحیح کہہ رہی تھیں، پتہ نہیں لوگ حرام کیوں کماتے ہیں، مکافات عمل کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ آپ رہنے دے خالہ، گاجر میں کاٹ لوں گی۔ اس نے گوبھی ختم ہونے پر گاجر کا برتن اپنے سامنے کر لیا۔ خیر ہے بیٹا، مجھے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا۔ انہوں نے نرمی سے اصرار کرتے ہوئے گاجر اٹھا لی اور اس کے گول گول قتلے کاٹنے لگیں۔ تمہارا جوڑا بہت پیارا ہے لیلا، جہیز کا ہے؟ نہیں خالہ، یہ تو رابعہ آپا نے مجھے گفٹ کیا تھا، ریڈی میڈ ہے، کسی بہت اچھے بوتیک کا۔ اچھا ہاں، دکھا رہی تھی، مگر مجھے اب رنگ کہاں یاد رہتے ہیں۔
بہت اچھا کپڑا ہے یہ تو۔ جی، رابعہ آپا کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ان کے اپنے کپڑے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے کھلے دل سے اپنی اکلوتی نند کی تعریف کی۔ خالہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کا دل بھی اتنا ہی اچھا ہے، بہت نیک بچی ہے میری۔ سو تو ہیں۔ اس نے گاجر کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر تسلیم کیا۔ ان کی بیٹی بھی بہت پیاری ہے، ویسی ہی پیار کرنے والی۔ کہتے ہوئے اس کی اپنی آواز میں ذرا سا دکھ بھر آیا، حالانکہ چہرے پر بھی حزن پھیل گیا۔ رابعہ آپا کی بیٹی پیدائشی اب نارمل تھی۔ وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار تھی اور اس کی شکل بالکل ویسی تھی جیسی اس بیماری کے شکار افراد کی ہوتی ہے۔ رابعہ آپا بہت خیال رکھتی ہیں چھوٹی کا، بہت مشکل وقت دیکھا ہوگا انہوں نے۔ ہاں، بس بڑی آزمائش ہے میری بچی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بیمار بیٹی کے ساتھ حالات کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے اس نے۔ تم بھی دعا کرنا اس کے لیے۔ اس کی آزمائش بہت کڑی ہے، لیکن لیلا، پھر اللہ اپنے نیک بندوں پہ ہی مصیبت ڈال کر ان کو آزماتا ہے، اور یہ اولاد کی آزمائش تو ویسے ہی انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے۔ بس اللہ میری بیٹی کو اس کی آزمائش میں کامیاب کرے اور اس کا اجر دو جہاں میں اسے عطا کرے، آمین۔ وہ سما آمین بھی نہ کہہ سکی، وہ بس سر جھکائے گاجر کاٹ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا، شاید اندر ہوتی اس پکڑ دھکڑ کے باعث بے خیالی میں چھری نے اس کی انگلی پر خراش لگا دی۔ خون کی ننھی سی بوند انگلی کے پور سے ٹپکی۔ اس نے انگوٹھے سے زخمی پور کو دبایا، پھر کٹی ہوئی چھلی ہوئی سبزیوں کو دیکھا جو مختلف برتنوں میں تخت پر رکھی تھیں۔ پرائی سبزی کاٹنا جتنا آسان ہوتا ہے، اپنی انگلی کاٹنا اتنا ہی تکلیف دہ، لیلا نے بے اختیار سوچا تھا۔